شکریہ کاشف اور کاشف کی ٹیم. انفیکٹ جو میری کہانی ہے وہ میری کہانی نہیں ہے، پاکستان کے کوئی 80% سے زیادہ لوگوں کی کہانی ہے. اور اس کہانی کو سنانے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کسی سے سمپتھی لینی ہے. صرف ان لوگوں میں وہ جو 80% لوگ، جس طرح کاشف نے کہا کہ نا امید بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک امید جگانی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ میری کہانی سن کے آپ اس کو بالکل نہ اثر لیجیے. اس کا کسی ایک ایسے شخص کی کہانی جو آپ میں یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے. ایک لڑکا جو میرپورخاص کے گاؤں میں، جو ساؤتھ آف پنجاب، وہاں ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پہ 15 گھر تھے، ان میں پیدا ہوا. اور اس کے ماں باپ نے شہر موو کیا. اس کی وجہ سے بھی یہ تھی کہ بہنوں کی پڑھائی وہاں ممکن نہیں تھی. اور وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ لڑکی کو پڑھانا بالکل ایسی تھا جس طرح دشمنی لینا اپنے پورے خاندان سے کہ عورت کیا کرے گی بڑے ہو کے. تو خدا کا شکر ہے کہ باپ کو خیال آیا اور ہم شہر موو ہوئے میرپورخاص. اور میرپورخاص میں آ کے ہم نے جو کام شروع کیا پہلا، تو میں جب آیا تو اس وقت میں تھا کوئی 4 سال کا. اور 4 سال کے بچے کو آپ آج کام کا نہیں سوچ سکتے کہنے کا، وہ چائلڈ لیبر لگتی ہے. لیکن مجھے خدا کا شکر ہے کہ میں نے وہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ کی، کیونکہ کوئی بھی کرافٹ جو بچے کا ہوتا ہے، وہ شوق اس کا جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی فارم میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو اس وقت سنب کر دینا، اسے روک دینا، میرا خیال اس کے بہت سارے حصے سوچنے کے آپ بند کر دیتے ہیں. تو پہلا جو میرا کام تھا، میں کارپیٹ بننا میں نے شروع کیا. اور 1 سال بعد کارپیٹ جو میں بن رہا تھا تو میں نے نقشے بنانا شروع کر دیے، جو کہ میں 1 سال بعد پیسے کما رہا تھا وہاں پہ. اور اس کے 1 سال بعد میں نے جب بھائی نے بتایا کہ اس میں تو بڑا مسئلہ ہے، آپ کو استھما ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، تو وہاں ہم نے پھر سائیکلوں کی دکان پہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا، جہاں میں چیزیں اسمبل کرتا تھا اور جس میں پنچے بھی لگایا کرتا تھا اس طرح کے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس عید کے ذرا سے پیسے آئے، تو ایسا کیوں نہ غبارے بیچے جائے. تو میں نے غبارے بھی بیچنا شروع کر دیا، جس پہ مجھے گھر میں بہت ڈانٹ پڑی. اور شوق کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے زندگی میں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوا. اور اس گھر کی بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ نہیں سکتے، نہ گھر والے افورڈ کر سکتے، نہ وہ گھر رکنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ تم باہر جاؤ، جو مرضی کرو، بس ٹائم پہ آ جایا کرو. تو آئی آلسو وینٹ. اور میں صبح جایا کرتا تھا اور شام کو میں واپس آتا تھا. اور میں جو بھی کچھ راستے میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے شوق تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکوں کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو وہیں پہ میری ملاقات جو ہے ایک ایسے شخص سے ہوئی. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی کہ میں گھر سے، ہمارے گھر میں فریج نہیں ہوا کرتا تھا، تو جب مہمان آیا کرتے تھے تو کولڈ ڈرنک منگوانے کے لیے چھوٹے بھائی کو بھیجتے تھے. تو میں وہ چھوٹا بھائی تھا. تو جب میں گیا اپنی بہن کے دوستوں کے لیے کچھ کولڈ ڈرنک لینے، تو وہاں ایک شخص بورڈ لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا. اور میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کافی دیر تک اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا. اور کرتے کرتے اینڈ پہ یہ ہوا کہ جب میں شام میں گھر پہنچا تو مہمان جا چکے تھے اور میری شامت آ چکی تھی. تو بھائی سے ڈانٹ پڑی باہر، وہ الگ، بہن سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ. اینی وے، میں صرف یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک پہلا قصہ تھا جو میری زندگی میں ہوا، کہ جہاں سے مجھے پتہ لگا کہ بیسیکلی آپ کو کام وہی کرنا چاہیے جہاں آپ کو وقت کا احساس نہ ہو. تو یہ ایک پہلا اینگل تھا کہ جہاں مجھے لگا کہ شاید مجھے آرٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جب میں باہر نکلا دوبارہ سے، تو نیکسٹ ڈے مجھے ایک سنیما بورڈ کے باہر، ہمارے یہاں جب ٹرالیز گاؤں میں جب جاتی ہیں تو کیچڑ ہوتا ہے بہت زیادہ، تو وہاں زنگ لگ جاتا ہے. تو میں نیچے گھس کے، چھوٹا سا تھا تو میں آئل لگایا کرتا تھا اس کے نیچے. اور وہیں پہ سنیما بورڈ بھی تھے. تو سنیما بورڈ میں دیکھتا تھا کہ یہ کون لوگ اتنے بڑے بڑے، انہیں کون بناتا ہے اتنے بڑے؟ اگر یہ اس شکل میں نہ ہوتے تو یہ واقعی بڑے ہوتے، ہمیں کیسے پتہ لگتا؟ تو بہت سارے کوشچنس تھے. تو میں یہ کوشچن لے کے اندر چلا گیا. اور جب میں گیا تو وہ اگین سنیما کا ماحول بہت برا ہوا کرتا تھا، ڈرگس اور باقی اور ساری چیزیں. تو میرے ماں باپ نے سخت اعتراض کیا. تو بعض کا چھپ کے آ کے دیکھتے بھی تھے میں کر کیا رہا ہوں. تو وہاں جب میں نے ان لوگوں کو کام کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ یار یہ ہے شاید وہ ایریا جہاں میں کچھ کر سکتا ہوں. اور مزے کی بات یہ تھی کہ پتہ نہیں شاید میرے ہی گھر میں یا سب ہم غریبوں کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کبھی اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتے کسی بھی چیز پہ. تو میری تو کبھی میرے باپ باپ نے نہیں کی زندگی میں. شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر چیز اس طرح سے تھی کہ وہ مجھے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے تھے. مجھے کبھی نہیں لگا، اب جا کے جب میں 25 سال کا ہوا تو 25 سال کے بعد مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آئی کہ میرے خاندان یا میرا سسٹم یا میرے جو آس پاس کے لوگ تھے میرے ساتھ کر کیا رہے تھے. تو بیسیکلی وہ مجھے کسی بڑے کام کے لیے تیار کرے تھے. اگر میں کہیں کسی چھوٹے کام میں الجھ جاتا تو میں شاید نہ کر پاتا.
اور وہاں پہ مجھے سیمینار بورڈ پہ جب میں کام کرنے گیا، وہیں سے مجھے ایک اور استاد ملے، سید جمیل احمد، جن کے پاس جا کے میں نے اردو بھی بولنا سیکھی. اردو بھی میری زبان نہیں ہے، تو میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن وہاں اس شخص کے پاس خدا نے جو مجھے بھیجا، حیران کن بات ہے کہ وہ کبھی اسکول نہیں گئے کبھی بھی، اور انہیں 3 4 زبانیں آتی تھیں، اور ہر طرح کا جو بھی کام انہیں کہیں وہ کر لیا کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا یہ کیا ہے، مطلب اس طرح کے لوگ کون ہوتے ہیں. تو ان سے جب میں ایک سٹیج ایسی آئی، میں پیسے کما رہا تھا، ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن میں نے کبھی وہاں پہ جو بھی کام کیا، ایک تو اپنا نام نہیں لکھا اس کام پہ، ہمیشہ استاد کا نام لکھتا تھا. اور دوسرا ہے کہ جب رائٹنگ کا کام ہوا کرتا تھا تو رائٹنگ کا کام مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، تصویریں بنانا مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا. تو محض جو بورڈ لکھوانے آیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تصویر نہیں بنوانی، تو میں کہتا تھا نہیں بنوا لیں. اب وہ اس لیے کہتے تھے نہیں کہ پیسے زیادہ لگتے تھے، تو میں اپنے شوق میں کہتا تھا میں یہ فری میں بناؤں گا، آپ مجھے صرف رائٹنگ کے پیسے دیں. تو آئی واز جسٹ ٹرائنگ کہ میں نے کرنا کچھ اور، میں کہیں ہوں کہیں اور. تو استاد کو میں نے، ان کی بھی 9 بیٹیاں تھیں اور مشکل لائف تھی ان کی، لیکن ان کو میں نے ہمیشہ ہنستے دیکھا. میں نے کبھی ایسے انسان دیکھے ہی نہیں کہ جن کے اوپر اتنا مشکل وقت آیا ہو لیکن وہ ہنستے ہی رہتے ہیں ہر وقت. انہوں نے کبھی احساس نہیں دلوایا کسی کو کہ وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں. آئی ریئلائز آئی سیڈ کہ اب آپ نے بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے تو آپ میرا خیال ہے کہ سعودیہ جائیں. تو وہ سعودیہ گئے. تو جب وہ سعودیہ گئے تو ان کی پوری دکان میں سنبھال رہا تھا. تو پھر این سی اے کی کہیں سے ایک خبر کسی نے دی کہ این سی اے بھی ایک جگہ ہے جہاں آرٹ پڑھا جا سکتا ہے. اور یہ بڑی مجھے ہمیشہ میں اسٹوری سناتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کوئی فرشتہ ہی تھا جو میرے بھائی کی دکان پہ ایک کٹنگ اخبار کی دے گیا کہ نیشنل کالج آف آرٹس نام کی کوئی چیز ہے کالج دنیا میں، تو آپ اگر وہاں جائیں گے تو کچھ شاید زندگی میں بن جائے. اب یہ میرے لیے پہلا تھا موقع کہ مجھے پتہ لگا کہ آرٹ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آرٹ کو پڑھنے کی چیز ہے، صرف مجھے تھا کہ کرنے کی چیز ہے اور کسی کے انڈر رہ کے آپ کرتے ہیں، لیکن کوئی فارمل ڈسپلن کا مجھے اندازہ نہیں تھا. تو اب قسمت خراب کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی چیز آسانی سے ملی نہیں. تو جب میں پہنچا ہوں، مجھے جس دن ڈاک میرا انٹرویو تھا، جب میں پہنچا ہوں تو سیم ڈے بلاسٹ ہو گیا کراچی میں. اور جب بلاسٹ ہوا کراچی میں تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں اس طرح سے ہو نہیں سکیں. جب میں بائی دا ٹائم میں پہنچا ہوں انٹرویو دینے تو سب کہانی ختم ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اگلے سال آنا. تو وہ جو 1 سال تھا میرے لیے، مجھے لگا خدا نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ اب اس سال میں نے اپنا ڈریم اچیو کرنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں میں نے انٹر ہونا ہے. اس کے بعد کیا دروازے کھلیں گے وہ ایک باقی اس دروازے کے اندر جانے کے بعد ہم دیکھیں گے. تو اگلے سال ایڈمیشن ہو گیا اور آ کے این سی اے کمپلیکس لگا کہ پتہ نہیں یہاں کے لیے اب پیدا ہوئے بھی یا نہیں ہوئے. سب پیسے والے لوگ، اچھے کپڑے پہننے والے، مٹیریل بے تحاشا استعمال کرنے والے اور ضائع کرنے والے زیادہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں فرسٹ ایئر میں چیزیں یوز شیٹ استعمال کرتا تھا کہ وہ چیز جو پڑی ہوتی تھی وہاں پہ بچے پھینک جایا کرتے تو میں جمع کر لیا کرتا تھا اور اگلے دن میں وہ استعمال کرتا تھا اسے. تو ایشو یہ نہیں تھا کہ میں غریب تھا، مجھے لگتا ہے کہ میں باشعور تھا کہ میں کوئی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی چیزیں ویسٹ دیکھ نہیں سکتا تھا میں. تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ وائی ناٹ، چلے میں اپنے حصے کا کچھ کم کر لوں اور وہ کہیں ریسائکل ہو جائے تو کیا حرج کیا ہے اس کے اندر. تو وہ کہانی ہوئی اور اس کے بعد اس دنوں مجھے یاد ہے کہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں کس طرح لوگوں سے بات کروں گا. مجھے نہ انگریزی آتی تھی، نہ مجھے اردو ڈھنگ کی آتی تھی، نہ میں کپڑے ڈھنگ کے پہنتا تھا، نہ مجھے کھانا کھانا آتا تھا. تو میں ان 4 سالوں میں تقریباً لوگوں سے ملا ہی نہیں اور میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا. اور اسی شہر میں نے لاہور میں مزدوری بھی کی ہے، لٹرلی مزدوری، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے سارے کام جن کو لوگوں کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے یہ کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ خدا آپ سے کچھ کروانا چاہ رہا ہے. تو میں کبھی اس سے میں نے گیو اپ نہیں کیا. تو اینڈ پہ جو ہم پاس بھی ہو گئے، پاس ہونے کے بعد آئی واز تھرو آؤٹ ٹاپر ان کالج، تو ایشو وہ نہیں تھا. لیکن مجھے لگتا تھا کچھ کہیں کوئی ایسی چیز ہے ایک اسٹیج پہ جو میں نے ریئلائز کی کہ یار کیا ایسی چیز ہے جو میرے پاس ہے جو میں زندہ رہ سکتا ہوں اور ان کے پاس نہیں ہے. تو مجھے لگا صرف یہ کہ میں کام میں ذرا سا بہتر ہوں تو وائی ناٹ اس طرف فوکس کیا جائے. تو جب میں نے اس طرف فوکس کرنا شروع کیا تو آٹومیٹکلی لیئر کھلتی چلی گئی اور آپ کو ایسے استاد بھی ملتے چلے گئے جو آپ سوچتے تھے جن کے بارے میں کیا سے مل سکتے ہیں کبھی. پھر ایسے استاد ہمارے ایسے دوست بھی بن گئے کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے پارٹی کرتے تھے اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کل کو ہمارے دوست ہوں گے جن کو میں صرف تصویروں میں اور ٹی وی پہ دیکھتا تھا. تو مجھے لگا کہ شاید یہ وقت ہے
تو اس میں جو مجھے ایک چیز کمی محسوس ہوئی سب سے زیادہ وہ صرف یہ ہوئی کہ ہم جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا میں چاہتا ہوں دوبارہ ایسا کوئی نعیم پیدا ہو؟ تو نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں. مطلب ایکسپیرینس ضرور چاہتا ہوں لیکن اس کا وقت بچانا چاہتا ہوں. تو ہم نے کیا کیا کہ اس ٹائم پہ جب پڑھنے کے فوراً بعد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ این سی ایس جائیں، کسی بڑے ادارے میں جائیں، تو میں نے اس وقت ٹھانا کہ نہیں، میں نے وہاں نہیں جانا. میں نے وہاں ہونا ہے جہاں میری ضرورت ہے. اس وقت سارے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے تھے، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں نے پاکستان میں رکنا ہے، یہیں رہنا ہے. اس وقت بہت پاگلوں والا فیصلہ تھا، بٹ آئی ریئلائز کہ نہیں، اگر میں کچھ گیو بیک کر سکتا ہوں، کچھ دے سکتا ہوں، تو یہ میرے لوگ ہیں، ان کا مجھ پہ پہلا حق ہے. تو میں نے پھر اسٹوڈیو آر ایم شروع کیا، جہاں پہ ہم نے ایک آرٹ کاؤنسلنگ پروگرام ہم آفر کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہیں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل آرٹسٹ ریزیڈنسی شروع کی. اور ان دنوں شروع کی جب پاکستان کے حالات بہت برے تھے. تو ایک انٹرویو نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان میں بم پھٹ رہے ہیں اور آپ یہ کہ آرٹ شوز کر رہے ہیں. تو میں نے اس سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، ہم بھی بم پھوڑیں یا لوگوں کو کریٹو کام میں انگیج کریں؟ اور جس قوم میں سے حصہ لطیف نکل جاتی ہے وہی قومیں ٹیررسٹ بنتی ہیں. تو میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ حصہ لطیف اس میں ایڈ کر سکوں. تو ایک میرا جواب تھا اس کے لیے، اور آج بھی میرا یہی جواب ہے کہ اگر آج میں کوئی کام کر رہا ہوں تو صرف اس لیے کر رہا ہوں. پھر جب اسٹوڈیو شروع کیا تو اسٹوڈیو میں ایسے بہت سارے آر ایم نیم ٹائپ لوگ تھے جنہیں اس جگہ کی ضرورت تھی. تو مجھے لگا وائی ناٹ میں اس جگہ کو آفر کروں، کیونکہ جگہ جو بھی ہے وہ آپ کتنی استعمال کر لیں گے. تو میرے پاس جو بھی تھا آئی تھاٹ کہ میں گیو بیک کروں جتنا بھی ہے. میں نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو زیادہ ہوگا تو زیادہ کروں گا. اس کی وجہ بھی میرے استاد ہی ہیں کہ جب میں استاد کے پاس ایک دفعہ گیا، میں نے ان سے کہا کہ آج خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو آپ بتائیں میں آپ کے لیے کیا کروں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، میرے پاس تو اور بھی بہت سارے لوگ آئے تھے، لیکن تم نے کیا اپنے لیے جو کیا، تو آئی واز دیئر ٹو سپورٹ یو. تو پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا، تو تمہارے جیسے کچھ اور لوگ ہوں گے ان کے لیے کر دو. تو دیٹ واز کائنڈ آف اے فاؤنڈیشن. کہ اس دن سے ہم اپنے اسٹوڈیو اسپیس، پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل امیج تھرو آرٹ ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. پھر وہ بچے جو این سی سے پاس ہونے کے بعد یا کسی بھی آرٹ کالج سے پاس ہونے کے بعد ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، انہیں فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا، تو ہم سامنے سے ان کے تھوڑے سے مٹی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا چشمہ صاف کرتے ہیں ان کا، تھوڑی سی جگہ صاف کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے آنے والوں کے لیے اگر ہم اس طرح کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک ایسا کلچر ہے کہ کوئی اور جو آ رہا ہوگا وہ آپ سے بہت تیز بھاگ سکے گا. اس کے راستے سے پتھر ہٹانے کی ہم نے کوشش کی، آج بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب میں این سی اے چلا گیا تو پہلی آفر مجھے سیکورٹی پرنٹنگ پریس کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا کہ جی نوٹ ڈیزائن کرنا ہے. ایک ایسے آدمی کو نوٹ ڈیزائن کرنے کی آفر ہے جس نے نوٹ دیکھا بھی نہیں تھا کبھی. تو قدرت آپ سے کیا کیا کرا رہی ہوتی ہے، بڑا عجیب لگتا ہے. پھر جب این سی اے میں ہمارے ٹیچرز نے ریکمینڈ کیا مجھے کہ جی آپ آئیں، آپ پڑھائیں این سی اے میں، تو میرے لیے بہت مشکل تھا. لیکن اگین مجھے لگا شاید میرے استاد کہہ رہے ہیں تو کچھ ٹھیک ہی ہوگا. تو آئی جمپڈ ان، اور تب سے بس میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ کسی طرح میں اپنے استادوں کی طرح کا کچھ بن سکوں. اور میں ٹاک کے اینڈ پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ میں تھوڑا بہت اچھا ہوگا وہ ان کا دیا ہوا ہے، اور جو برا ہے وہ میرا کیا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ.